السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد امیر رانا شیخ علی، اور ناظرین ہمارا میمن انٹرٹینمنٹ ٹی وی بھی ہے۔ دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ آج آپ کو ہم ایک اسکرپٹ دکھا رہے ہیں شوقی صاحب کی۔ تو یہ ہے شوقی، آج کے شو میں یہ میرے ساتھ ہیں۔ ارے شوقی، تم لیٹ کیسے ہو گئے؟ ارے یار کیا بتاؤں یار امین، میں گھر سے باہر نکلا، چوک پر پہنچا، وہاں کار اور موٹر سائیکل والے کی ٹکر ہو گئی اور پولیس فوراً پہنچ گئی۔ ہیں؟ حیرت ہے، ہماری پولیس عین وقت پر کیسے پہنچ گئی؟ پولیس تو ہمیشہ اینڈ میں آتی ہے۔ ارے یار وہ فلموں کی پولیس ہوتی ہے جو اینڈ میں آتی ہے، ہماری اصلی پولیس کو تو واردات کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی گھات لگا کر اور چھپ کر موقع واردات پر موجود ہوتی ہے۔ کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے؟ ہاں یار، جیسے ہی واردات ہوتی ہے پولیس رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ رنگے ہاتھوں؟ کیا پولیس ہاتھوں کو پہلے رنگتی ہے پھر پکڑتی ہے؟ ہاں ہاں، پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ واردات کرنے والوں کے ہاتھوں کو رنگتی ہے، پھر اپنے ہاتھ اور اپنی جیب کو رنگتی ہے۔ ہیں؟ یہ پولیس اپنے ہاتھ اور جیب کیوں رنگتی ہے؟ ارے یار یہ مال پانی کے لیے، کہتے ہیں نا چائے پانی۔ اچھا، تو پھر پولیس نے کس کو پکڑا؟ کار والے کو یا موٹر سائیکل والے کو؟ ارے کسی کو نہیں پکڑا، صرف مجھے پکڑا۔ کیا؟ تمہیں کیوں پکڑا؟ میں اس ایکسیڈنٹ کا چشم دید گواہ تھا نا۔ چشم دید گواہ؟ کیا مطلب؟ پولیس کا کہنا ہے کہ گواہ جتنا مضبوط ہوگا کیس اتنا تگڑا بنے گا، اور کیس جتنا تگڑا ہوگا کیش اتنا ہی تگڑا ملے گا۔ کیش؟ ارے اس کیس میں کیش کہاں سے آ گیا؟ یہ پولیس کیس ہے بھائی، اس میں ہمیشہ اینڈ میں فیصلہ کیش پر ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی 1000 روپے دینے پڑے۔ ہائے، تمہیں کیوں 1000 روپے دینے پڑے؟ یار کیا بتاؤں، وہ پولیس نے کہا تمہیں تھانے چلنا ہوگا، پھر عدالت میں گواہی کے لیے چکر لگانے ہوں گے، پھر تاریخ پر آنا پڑے گا۔ اتنے لمبے چکروں سے بچنے کے لیے 1000 کا نوٹ چلانا پڑا۔ ہاں یار، یہ ہماری پولیس جو نا عوام کو بہت پریشان کرتی ہے۔ یہ چوروں کو تو پکڑتی نہیں ہے، عام عوام کو پکڑتی ہے۔ ایک دفعہ پتہ ہے میں تھانے گیا اپنی بیوی کی چوری کی رپورٹ لکھوانے۔ ہائے، تمہاری بیوی چوری ہو گئی تھی اور تم اپنی بیوی کی چوری کی رپورٹ لکھوانے تھانے گئے تھے؟ ہاں، پولیس نے کہا پریشان نہ ہو، وہ کہیں چلی گئی ہوگی، کچھ دیر میں آ جائے گی، ہو سکتا ہے شاید کسی نے اسے اغوا کر لیا ہوگا۔ میں نے کہا کس کی شامت آئی ہے جو میری بیوی کو اغوا کرے گا؟ وہ اغوا کرنے والے کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، مجھے تو اپنی بیوی سے زیادہ ان اغوا کرنے والوں کی فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تم فکر مت کرو اور اطمینان سے گھر جاؤ۔ ہاں، تم تو بہت پریشان ہو گئے ہوں گے نا، ظاہر بیوی تو بہت مشکل۔ ارے نہیں، میں اندر سے بہت خوش تھا، دل میں جھوم رہا تھا، گانے گا رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ بیوی کے غائب ہونے پہ شوقی یار تم اتنے خوش ہو رہے تھے، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہاری شادی نہیں ہوئی نا، اس لیے تمہیں بیوی کے غائب ہونے کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہے، مگر یہ خوشی میری 4 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی۔ وہ کیسے؟ پولیس نے 4 گھنٹوں میں ہی میری بیوی کو برآمد کر لیا۔ ارے یہ تو خوشی کی بات ہے نا۔ میں نے پولیس کو خوب سنا ہے کہ تم بڑے بڑے چور ڈاکوؤں کو تو پکڑتے نہیں ہو، سالوں لگا دیتے ہو، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آتے، اور میری بیوی کو فوراً ڈھونڈ نکالا، تھوڑا 2-4 مہینے نکال دیتے، 2-4 سال بھی نکال سکتے تھے، اس میں کیا ہو؟ ارے ہاں، تو یہ بتاؤ کہ پولیس نے تمہاری بیوی کو ڈھونڈا کیسے؟ ارے ڈھونڈا کہاں تھا، وہ تو مینا بازار میں ایک دکاندار سے بھاؤ کم کرانے پر لڑ رہی تھی، شور شرابہ واویلا ادھم پچھاڑ ہو گئی، تو مارکیٹ والوں نے فوراً پولیس بلا لی۔ پولیس نے جو ہے وہ کیا کہ میرے گھر آ کر میری بیوی مجھے تھما دی۔ ارے یار، تو اس کا مطلب ہوا نا ہماری پولیس اتنی بری بھی نہیں ہے،
ارے ہماری پولیس بری بھی ہے اور ڈرپوک بھی۔ میری بیوی نے تھانے میں اتنا شور مچایا، وافلہ مچایا، ادھم پچھاڑ کی کہ پولیس نے ڈر کر میری بیوی کو فوراً موبائل میں بٹھایا اور میرے دروازے پر چھوڑ گئی، اور اوپر سے مجھے 5,000 روپے بھی دیے۔ ہیں؟ پولیس نے لینے کی بجائے الٹے تمہیں دیے، وہ بھی 5,000 روپے پورے؟ ارے وہ تو ان کے پاس صرف 5,000 روپے ہی تھے، ورنہ وہ تو زیادہ بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ آخر پولیس نے تمہیں پیسے کیوں دیے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے ہمارے تھانے میں مت آنا۔ یہ پولیس تمہاری بیوی سے اتنی ڈر گئی؟ ہاں بولو، آپ بولو، یہ ہے شادی شدہ لوگوں کا حال۔ تو بتاؤ اب کیا تم شادی کرو گے؟ دیکھ یار، ایک دفعہ تو ضرور شادی کروں گا۔ ارے اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی تجھے احساس نہیں ہو رہا ہے؟ میری حالت سے تجھے کچھ فرق نہیں پڑا؟ دیکھ یار، میری 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایک شادی تو کرنا چاہیے نا۔ بھلے 60 سال کی عمر میں شادی کر کے تم شہید کیوں؟ بھلے شادی کرو گے اور پھر شہید ہو جاؤ گے، شہید کیوں بننا چاہتے ہو؟ ارے شہید تو سیدھا جنت میں جاتا ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بیوی کے ہاتھوں شہید ہونے والا شوہر تو بالکل سیدھا جنت میں ہی جائے گا۔ تو پھر یار شوقی، تم میری شادی کرا دو تو تو اور میں ایک ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ دیکھو ناظرین، یہ ہیں شادی کے لڈو، جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین ہمیں آپ جو ہے نا تمام سوشل نیٹ ورک پہ فالو کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو۔